میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے لیے ممکن ہو، جس کے لیے کہ اسے مدینہ میں موت آئے تو وہ کوشش کرے کہ اس کی موت مدینہ طیبہ میں ہو۔ جو لوگ بحث کرتے ہیں، الجھتے ہیں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اس بحث میں نہ پڑا کرو، حضور نے جو فرمایا اس پر یقین رکھو۔ کتنی پیاری حدیث ہے جو سارے مسئلے حل کر رہی ہے، ساری غلط فہمیاں حدیث پاک پڑھنے سے دور ہو جاتی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینہ شریف میں مرے تو کوشش کرے کہ اس کو موت مدینہ طیبہ میں آئے۔ حضور نے فرمایا جو مدینہ طیبہ میں وفات پائے گا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث شریف ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ مدینہ طیبہ کتنا ذی شان شہر ہے کہ جس شہر مقدس میں اعتکاف بیٹھنے والا رمضان کریم میں روزے اس کو مدینہ طیبہ کے نصیب ہوں، سحری مدینہ طیبہ کی نصیب ہو، افطاری مدینہ منورہ کی نصیب ہو، وہ کتنا خوش نصیب ہے جس میں سرکار نے فرمایا جس کو وہاں موت آئی، فرمایا قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور مدینہ شریف کی موت یہ خاص نقطہ ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کی حدیثیں پڑھا کرو، سنا کرو، پھر اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم جب انہوں نے یہ حدیث شریف سنی اپنے آقا کی زبان سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے، اللہم اجعل موتی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اے رب کریم مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے محبوب کے شہر محبت مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ کتنی برکتیں ہیں مدینہ پاک کی، کتنی عظمتیں ہیں، کتنی شان ہے اس شہر کی جس میں میرے آقا کریم علیہ السلام آرام۔ مکہ مکرمہ میں اللہ نے بہت برکتیں رکھی ہیں، وہاں زمزم ہے، حجر اسود ہے، بیت اللہ شریف ہے، مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، بہت برکتیں رکھی، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مدینہ طیبہ کی ایک جگہ وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل، کعبے سے بھی افضل، کرسی سے بھی افضل، جو حضور کے جسد پاک سے لگنے والی زمین کی مٹی ہے۔ اور پھر میں اس لیے کہتا ہوں کہ بحث نہ کیا کرو، یہ حدیثیں سنیں، پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا، نہ کبھی اس موضوع پہ بات کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے، کیونکہ اس بات کا تعلق ہے حضور کی محبت سے، اور ایمان نام ہی حضور سے محبت کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف جو آپ کو سنانے لگا ہوں یہ مسلم شریف میں ہے اور 1399 نمبر ہے اس کا حدیث کا۔ عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ جی ایک دفعہ پھر بولیں، عمرہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے نا۔ اب حدیث سننا، جو بحث ہے یہ نہ کیا کرو، حدیث سنو، عمرہ تو مکے میں ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی نور و رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مدینہ طیبہ کی مسجد جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد قباء، حضور تشریف لے جاتے تھے، خواہ پیدل یا سوار، اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعت ادا فرماتے تھے۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، آپ مسئلے پوچھتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ حضور چل کر پیدل کبھی سوار ہو کے کہاں جاتے تھے اور جا کر کیا کرتے تھے؟ تو حضور مسجد نبوی میں نفل نہیں پڑھ سکتے تھے؟ ممانعت تھی کوئی؟ وہاں پڑھ سکتے تھے، تو حضور کیوں جاتے تھے وہاں؟
پیدل ہوں. اور پھر حضور نے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا، ہفتے کا دن. حضور ہر ہفتے کو جاتے تھے اور جا کر کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت پڑھ کے حضور واپس آ جاتے. اب سنیے کہ حضور کیوں جاتے تھے وہاں ہفتے کے دن، 2 رکعتیں کیوں پڑھتے تھے جا کے؟ توجہ فرمائیں. یہ ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے اور حدیث کا نمبر جو ہے 324 نمبر حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص من تودع فی بیتہ، جس شخص نے گھر میں وضو کیا. اچھا یہاں ضمناً ایک مسئلہ آ گیا. مسجد میں آ کے وضو کرنے سے گھر سے وضو کر کے آنے کی فضیلت زیادہ ہے. اگر ہم سب یہ نیت کر لیں اور ارادہ کر لیں اور اپنے اوپر یہ لازم کریں، وہ باتیں جو حضور کو پیاری تھی ان کی برکتیں سمیٹو، ان سے لطف اٹھاؤ، ان سے مزے لو. حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور گھر سے وضو کر کے تشریف لے جاتے تھے. تو مساجد میں جب آئیں تو گھر سے باوضو ہو کے آئیں گے تو ہر قدم پر نیکیاں بھی ملیں گی اور ہر قدم پر درجہ بھی بلند ہوگا اور ہر قدم پر گناہ بھی معاف ہوگا. طہارت اور وضو گھر سے کر کے مسجد میں آنے کی فضیلت یہ بامر مجبوری کہ کسی کا وضو نہ ہو تو سہولت ہے کہ وہ مسجد میں کر لے، لیکن درجہ فضیلت گھر سے وضو کر کے آنے کی زیادہ. حضور نے فرمایا من تودع فی بیتہ، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، ثم مشى الی مسجد قباء، پھر وہ چل کر مسجد قباء میں آیا، فصلی رکعتین، یہاں آ کے اس نے 2 نفل پڑھ لیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فلہ کا اجر عمرہ، اس کو اللہ تعالیٰ پڑھے 2 نفل ہیں، حضور فرماتے ہیں پورے عمرے کا ثواب ملے گا. جو آدمی آپ سے بحث کرے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ شریف، تو میرا سوال ہوگا کہ عمرہ تو ہوتا ہے مکے میں، وہاں جائیں. کیونکہ سرکار علیہ السلام خود بھی تشریف لے جاتے مسجد قباء میں ہفتے کے دن، اور فرمایا کہ جس نے 2 نفل پڑھ لیے اس کو پورے عمرے کا ثواب ملے. بھئی مکہ اپنی جگہ، مدینہ اپنی جگہ، ہمارے لیے دونوں مقدس شہر. اور مدینہ طیبہ اور مدینہ منورہ اور مدینہ عالیہ ایسا مبارک شہر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک ایمان مدینہ طیبہ کی طرف یوں جاتا ہے جیسے سانپ اپنے بل کی طرف جاتا ہے. سپ نو کدی کھوڑ وچ وڑدیاں دیکھو اتنی تیزی سے جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا ایمان اس طرح مدینہ طیبہ کی طرف یوں جاتا ہے. تو ایک تڑپ جو ہے نا مدینہ طیبہ کی تڑپ، الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی.